لاہور ہائی کورٹ کا اسموک کی روک تھام کے لیے مارکیٹیں رات 8 بجے بند کرنے کا حکم۔ اسموک کے تدارک کے لیے مؤثر اقدامات نہ کرنے کے خلاف درخواستوں پر سماعت لاہور ہائی کورٹ میں ہوئی۔ لاہور ہائی کورٹ نے تمام نجی دفاتر میں 2 دن کے لیے ورک فرام ہوم کرنے کا بھی حکم دیتے ہوئے مارکیٹیں رات 8 بجے بند کرنے کے احکامات جاری کر دیے۔ عدالت نے اتوار کے روز مارکیٹیں مکمل بند کرنے کا حکم بھی دیا اور دھواں دینے والی گاڑیوں کے خلاف کریک ڈاؤن کرنے کی ہدایت بھی کی۔ لاہور ہائی کورٹ نے ٹریفک پولیس کو دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کو فوری بند کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ ڈولفن پولیس بھی ٹریفک پولیس کے ساتھ مل کر کارروائی کرے۔ جی ایچ کیو حملہ کیس عمران خان سمیت دیگر ملزمان کے خلاف فرد جرم پھر ٹل گئی۔ وکلاء نے فرد جرم چلان پر اعتراضات کر دیے، جبکہ جی ایچ کیو چلان میں 94 گواہ ہیں اور کسی گواہ نے بانی چیئرمین پی ٹی آئی سمیت کسی لیڈر کا نام نہیں لیا۔ وکیل بابر احوان نے کہا کہ جن کے بیان پر بانی پی ٹی آئی اور قائدین کو ملوث کیا وہ منحرف ہو چکے ہیں۔ وکلاء صفائی نے کہا کہ مقدمہ چلان کا پولیس نے جو نقشہ پیش کیا اس میں کسی ملزم کے پاس اسلحہ نہیں۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور بھی پیش نہیں ہوئے اور ان کی حاضری معافی کی درخواست جمع کروائی گئی ہے۔ فرد جرم کے لیے 25 ملزمان میں چلان نقول بھی تقسیم نہ ہو سکی۔ انسداد و دہشت گردی عدالت کے جج امجد علی شاہ نے کچہری عدالت میں سماعت کی، جبکہ پولیس کی طرف سے سیکیورٹی کے سخت ترین انتظامات کیے گئے تھے۔ فرد جرم سے بچنے کے لیے سابق وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے بری کرنے کی درخواست دائر کی تھی۔ سندھ ہائی کورٹ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد کیسز کی سماعت تاخیر کا شکار۔ نئی آئینی درخواستوں کی سماعت کے لیے وکلاء نے عدالت سے اجازت مانگی تھی، تاہم سندھ ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچز نے نئی آئینی درخواستوں کی سماعت کی اجازت دینے سے انکار کر دیا۔ وکلاء کی جانب سے دائر کی گئی نئی درخواستوں میں سول اور کرمنل کیسز شامل ہیں۔ سندھ ہائی کورٹ کے جسٹس صلاح الدین پنہر نے کہا کہ آج آئینی بینچز بن رہے ہیں، پھر فیصلہ ہوگا کہ کون سا کیس کہاں جائے گا۔ روسٹر برانچ طے کرے گی کہ کون سا کیس کس بینچ میں جائے گا۔ خیال رہے کہ پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں سے منظوری اور صدر مملکت کے دستخط کے بعد 26ویں آئینی ترمیم آئین پاکستان کا حصہ بن چکی ہے، جس کے تحت آئینی مقدمات کے لیے علیحدہ آئینی عدالت ہوگی۔ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے ججز کے ہاؤس رینٹ اور جوڈیشل الاؤنس میں اضافہ ہو گیا۔ قائم مقام صدر پاکستان سید یوسف رضا گیلانی کی منظوری سے جاری صدارتی ترمیمی حکم نامے کے مطابق سپریم کورٹ کے ججز کا ہاؤس رینٹ 68,000 روپے سے بڑھا کر 3,50,000 روپے کر دیا گیا۔ حکم نامے کے مطابق جوڈیشل الاؤنس 4,28,040 روپے سے بڑھا کر 11,61,163 روپے کر دیا۔ ہائی کورٹ ججز کا ہاؤس رینٹ 65,000 سے بڑھا کر 3,50,000 روپے کر دیا گیا، جبکہ جوڈیشل الاؤنس 3,42,000 سے بڑھا کر 10,90,000 کر دیا گیا۔ قائم مقام صدر کی منظوری کے بعد وزارت قانون و انصاف کی جانب سے نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا۔ اس وقت سپریم کورٹ میں ججز کی تعداد 17 ہے، جبکہ پارلیمان کی جانب سے حال ہی میں پاس کیے گئے قانون کے مطابق سپریم کورٹ کے ججز کی مجموعی تعداد 34 کر دی گئی ہے۔ تاہم ابھی تک دیگر 17 نشستوں پر ججز کی تقرری باقی ہے۔